اگلی صبح سپنا اپنے فلیٹ سے باہر نکلی اور ٹیکسی میں سوار ہو کر کسی طرف روانہ ہو گئی۔ کوئی بےتابی سے اس کے جانے کا منتظر تھا۔ اس کے جاتے ہی سلیم بالٹی، جھاڑو اور صفائی کرنے والی دیگر اشیاء لیے زینے کی طرف بڑھنے لگا۔ دن کے وقت ڈیوٹی دینے والا چوکیدار آج لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا زینہ عبور کرنے لگا۔ اوپر آ کر اس نے راہداری سنسان دیکھ کر ماسٹر کی، جو منیر خان کا ایک ساتھی اسے دے گیا تھا، کی مدد سے سپنا کے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر دروازہ بھیڑ دیا۔ وہ تیزی سے صفائی کے بہانے اس کے فلیٹ کی تلاشی لینے لگا۔ راہداری میں لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، مگر ہر شخص جلتی میں تھا۔ کسی نے سپنا کے دروازے کے کھلے تالے کا نوٹس نہ لیا۔ سلیم نے پورے کمرے کی تلاشی لی، مگر اسے چھپائی ہوئی دولت نوٹوں کی صورت میں نہ ملی۔ وہ صفائی کا سامان پکڑے باہر نکلا تو ایک بوڑھی عورت نے اسے آواز دے دی۔ وہ اسے اپنے فلیٹ میں لے گئی اور کچھ صفائی وغیرہ کروانے لگی۔ سلیم اندر کا اندر سلگ اٹھا، مگر وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بڑھیا کو بتایا کہ اس کا بھائی بیمار ہے، لہٰذا وہ اس کی جگہ صفائی کے لیے چلا آیا تھا۔ بڑھیا نے اسے 100 روپے تھمایا اور وہ شکریہ کا لفظ کہتا ہوا جلدی سے باہر نکل آیا۔ گم شدہ دولت کا سراغ لگانا ایک مشکل کام تھا، جس کا احساس اسے اب ہو رہا تھا کہ بندہ مارنے کی نسبت گم شدہ دولت کو دستیاب کرنا زیادہ محنت طلب اور دشوار کام ہے۔ رات 8 بجے سلیم نے بلیو مون کلب میں اپنا پریس کارڈ دکھایا۔ تب کاؤنٹر گرل نے اسے ایک بیرے کے ساتھ سپنا کو اطلاع دے کر لائبریری روم میں بھیجا۔ ایک گن مین اپنی مونچھوں کو بل دیتا ہوا اسے گھور رہا تھا۔ سلیم کے پاس نوٹ بک، بال پوائنٹ اور چھوٹا ٹیپ ریکارڈر موجود تھا۔ اس نے اشارہ پا کر وہ اشیاء میز پر رکھ دیں۔ سپنا کی اجازت سے اس کے سامنے آرام دہ نشست پر بیٹھ گیا۔ میز پر اخبارات و فیشن میگزینز بکھرے ہوئے تھے۔ میز کے بیچوں کولڈ ڈرنک اور 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ سلیم نے تیار شدہ سوالات کیے۔ سپنا نے ہر سوال کا مناسب جواب دیا۔ اس طرح یہ ملاقات تمام ہوئی۔ سلیم کا پروگرام تھا کہ اس سے دوسری ملاقات ڈرامائی انداز سے کرے اور اپنی آمد کا مقصد بھی اس کے گوش گزار کر دے۔ وہ جیسے ہی کلب کے خارجی دروازے کی طرف بڑھا، دور کھڑی سپنا نے اپنے وفادار ویٹر کو انعام دے کر اس کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ سلیم باہر نکل کر چند لمحے ادھر ادھر محتاط انداز سے دیکھتا ہوا کھڑا رہا، پھر کچھ دور کھڑے ایک رکشہ کی طرف چلنے لگا۔ ویٹر بالآخر باہر نکل کر اسے رکشہ میں سوار ہوتے دیکھنے لگا۔ اسی وقت اس کا دوست ویٹر شوکت اپنی موٹر سائیکل سٹینڈ سے نکال کر سڑک پر لے آیا۔ جو ہی رکشہ حرکت میں آیا، موٹر سائیکل بھی اس کے تعاقب میں متحرک ہو گئی۔ اچانک بستر پر سوتے سوتے ایک چیخ کے ساتھ سلیم کی آنکھ کھل گئی۔ اس لمحے اس نے کمرے کی کھلی کھڑکی کو دیکھا جسے وہ بند کر کے سویا تھا۔ وہ تیزی سے کروٹ بدل گیا اور تیز چمکتا ہوا خنجر زور سے اس کے بستر پر آ لگا۔ سیاہ لباس پہنے لڑکے نے خنجر بستر سے کھینچا۔ سلیم لٹک کر بستر سے نیچے آ گیا۔ وحشی لڑکا دوبارہ اس پر حملہ آور ہوا۔ سلیم چند قدم پیچھے ہٹا، پھر تیزی سے اس کے خنجر والے لہراتے ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ میں جکڑ لیا۔ لڑکا زور آزمائی کرتے ہوئے غورایا۔ اس کا دوسرا ہاتھ بھی سلیم نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، جس پر نوکدار چونچ والا سیاہ دستانہ چڑھا ہوا تھا۔ دونوں میں پوری طاقت کے ساتھ زور آزمائی ہونے لگی۔ لڑکا سپنا کے عشق میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ ورزشی جسم کا مضبوط لڑکا تھا، لیکن سلیم قدرتی طور پر طاقتور اور پھرتیلا نوجوان تھا۔ کبھی وہ اسے پیچھے دھکیل دیتا، کبھی لڑکا اسے پیچھے لے جاتا۔ تم کیوں مجھے مارنے آئے ہو؟ سلیم نے پوچھا۔ تم میری محبوبہ کے پیچھے پڑ گئے ہو، لڑکا چیخا۔ اسی وقت بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں۔
پھر سلیم کے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دروازہ ہلنے لگا۔ شاید تمہارے مددگار آ گئے، سیاہ لباس والا لڑکا کچھ پریشان ہو کر بولا، اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ سلیم سے الگ ہو کر بڑی پھرتی سے کھلی کھڑکی میں سے گزر کر باہر گلی میں بھاگتا چلا گیا۔ لڑکا جھنجھلاہٹ میں اپنا خنجر وہیں پھینک گیا تھا۔ سلیم نے تعاقب بیکار سمجھا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ منیر خان کے 4 ساتھی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ سلیم نے کھڑکی کا جائزہ لیا۔ شاید وہ رات کے وقت چٹکنی لگانا بھول گیا تھا۔ مزید سونے کی بجائے اس نے کچھ کارروائی کرنے کی ٹھان لی۔ رات کے آخری پہر پیاس کی وجہ سے سپنا کی آنکھ کھل گئی۔ پانی پینے کے بعد جب وہ بستر کی طرف بڑھی تو دائیں جانب کھڑکی کے بھاری پردے کے پیچھے سے کھانستا ہوا سلیم اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اسے دیکھ کر سپنا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ سلیم اس کی حیرت پر ہنس پڑا۔ میں زندہ ہوں، تمہارا عاشق مجھے قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بھلا ایک بکرا شیر کا مقابلہ کس طرح کر سکتا ہے؟ سپنا نے غصے سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا، تاہم کچھ بولی نہیں۔ سلیم اس کے قریب چلا آیا۔ میں سپنا، تم ابرار خان کی محبوبہ رہ چکی ہو۔ اس لڑکے کو تم نے حال ہی میں پھانسا ہے۔ دانش خان نے منیر خان کی جو 2 کروڑ کی رقم اڑائی تھی، اس میں سے 50 لاکھ روپے میں برآمد کر چکا ہوں۔ باقی رقم کہاں ہے؟ سلیم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ سپنا نے حیرت سے آنکھیں پٹپٹائیں اور ٹال مٹول کرنے لگی کہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ تب سلیم نے پستول کا ٹائگر دبا دیا۔ پستول سے دھوئیں کی لکیر نکل کر سپنا کے چہرے پر پڑی اور وہ لڑکھڑا کر بے ہوش ہونے لگی تھی کہ سلیم نے آگے بڑھ کر اس کے پرشباب بدن کو گرنے سے بچا لیا۔ سپنا کی آنکھ کھلی تو وہ سلیم کے ساتھ دریا کے کنارے ویران مقام پر بنے ایک آسیب زدہ بنگلے میں قید تھی۔ اس کے دائیں بائیں 2 آدمی کھڑے تھے جو اس کے لیے اجنبی تھے۔ اسی اثنا میں اچانک تیز بارش کے ساتھ ہی دروازے پر دستک کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سلیم اپنی کتابیں چھوڑ کر خارجی دروازے کی طرف بھاگا اور بیرونی دروازہ کھول دیا۔ گیٹ پر دانش خان کھڑا تھا۔ سلیم نے اس سے اندر آنے کا اشارہ کیا اور کمرے میں لے گیا جہاں سپنا موجود تھی۔ اس کا نام سپنا ہے، اس کے ابرار خان سے تعلقات تھے، مگر یہ کہتی ہے کہ رقم اس کے پاس نہیں۔ ابرار خان نے اسے رقم کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، سلیم نے بتایا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ دانش خان یہ کہتے ہوئے سپنا کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سلیم تیزی سے اس کے اور سپنا کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ کیا تمہیں منیر خان نے یہاں بھیجا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں خود آیا ہوں تاکہ اس سے پوچھ گچھ کر سکوں۔ دانش خان نے جواب دیا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ہاں، مجھے اعتراض ہے، سلیم نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ یہ سنتی ہی وہاں موجود دونوں آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کر دانش خان کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ سلیم کو صورتحال سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، دانش خان مسکرایا، میں تمہیں سمجھانے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آیا ہوں۔ میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا، سلیم نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تم بھی بات بڑھانے کی کوشش مت کرو۔ میں منیر خان کے لیے کام کرتا ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں کام کو اس طرح انجام دوں جس سے وہ مطمئن ہو، اس سے پہلے کہ میں اور تم کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے بعد میں پچھتانا پڑے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم منیر خان کو فون کر لیں؟ اب یہ ممکن نہیں کالج بوائے۔ دانش خان کا لہجہ اور مسکراہٹ عجیب تھی۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ منیر خان مر چکا ہے۔ سلیم ایک دم سکتہ میں آ گیا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسے اپنے جسم میں سردی کی تیز لہریں دوڑتی محسوس ہونے لگیں۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، دانش خان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کل رات اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو آخری درد اس کے اٹھا تھا وہ السر کا نہیں بلکہ دل کا تھا۔ چنانچہ جب تک تنظیم کے بڑے کوئی دوسری ہدایت جاری نہ کریں، منیر کی جگہ میں اس کے کام کا انچارج ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں باقی رقم برآمد کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو تنظیم کی انتظامیہ پر میری کارکردگی کا اچھا اثر پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے دائیں طرف کھڑے ساتھی ٹونی کی طرف دیکھا۔ اسے لوگوں کی زبان کھلوانے میں کافی مہارت حاصل ہے۔ سلیم اگرچہ سپنا کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اسے احساس تھا کہ وہ بری طرح کانپ رہی ہے۔ اس نے اس کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ ہے پوری داستان کالج بوائے، دانش خان کہہ رہا تھا۔ اب بھی کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، سلیم نے کچھ سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں سمجھتا ہوں ایسی صورت میں اب تم ہی باس ہو۔ دانش خان نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور ٹونی کو کہا کہ وہ سپنا کو دوسرے کمرے میں لے جائے۔ ٹونی مسکراتا ہوا سپنا کی طرف بڑھا، لیکن ابھی اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ سلیم نے پھرتی سے اپنی پتلون کی پیٹی میں لگا ہوا ریوالور نکالا اور یکے بعد دیگرے 2 فائر اس کے سینے میں جھونک دیے۔ ٹونی کوئی آواز نکالے بغیر خون اگلتا ڈھیر ہو گیا۔ دانش خان کا منہ حیرت و خوف سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سلیم تیزی سے اس کی جانب گھوما اور اس کی تیسری گولی دانش خان کے حلق کو پار ہو گئی۔ اتنی دیر میں اس کا دوسرا ساتھی ریوالور نکال چکا تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ فائر کرتا، سلیم نے لگاتار 3 گولیاں اس پر فائر کر دی۔ پھر بھی اس نے گرتے گرتے ایک فائر کر دیا جو سلیم کے سینے میں لگا۔ وہ فرش پر گر پڑا، اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا۔ سپنا تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ شکر ہے تم میری مدد کے لیے موجود ہو، سلیم نے ایک ہاتھ اپنے زخم پر رکھ کر کراتے ہوئے کہا، پھر دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ نیم بے ہوشی میں سپنا کے ہاتھ اسے اپنے جسم پر رینگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اس کی جیبیں ٹٹول رہی تھی۔ سلیم کو حیرت ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سپنا اس کی جیب سے کار کی چابی نکال رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ یہاں سے جانے کی تیاری، سپنا نے غیر جذباتی لہجے میں کہا، مگر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ ملتجیانہ لہجے میں بولا۔ سپنا نے سنی انسنی کرتے ہوئے اس کا اور دانش خان کے دوسرے ساتھی کا ریوالور اٹھا لیا۔ اگر پھر کسی نے مجھ سے باقی رقم چھیننے کی کوشش کی تو یہ میرے کام آئیں گے، اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا، اور تیزی سے دونوں ریوالور اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ پھر ایک تولیے سے چیزوں پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کرنے لگی۔ ابھی وہ کام سے فارغ ہوئی تھی کہ اس نے اپنے قریب کسی کے کرانے کی آواز سنی۔ وہ چونک کر پلٹی تو اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ سلیم دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا اور اس کے ہونٹوں پر خونی مسکراہٹ تھی۔ تم دانش خان کے پہلے ساتھی کو بھول گئی؟ وہ ریوالور کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے بڑی مشکل سے بولا۔ ایک ریوالور اس کے پاس بھی تھا۔ میں نے یہ بات پہلے ہی جان لی تھی کہ تم رقم کے متعلق ضرور کچھ نہ کچھ جانتی ہو، پھر بھی میں نے تمہاری مدد کرنا چاہی۔ اب جب میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو پھر تم کیوں زندہ رہو؟ اس نے چند گہرے گہرے سانس لیے، پھر آہستہ سے بولا، اگر تم اس وقت میری مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتی تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دیتا، مگر اس نے مضطرب لہجے میں کہا۔ اس کے سینے سے خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ تم ایک سنگ دل عورت ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ٹرائگر دبا دیا۔ یہ اس کی زندگی کی آخری گولی تھی جو ہمیشہ کی طرح اپنے ہدف کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔